أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت آواز بلند تر صلوات تو ہے خالق منان ہم سب کا اس بارگاہ اقدس پر چل آیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اس ذکر و اذکار کے ذریعے اس تذکرہ اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمائے جو مومنین نے میرے دل میں دعائیں لگائی ہیں خداوند متعال ان سب دوسرے شانے پر امام حسین کو بٹھا کر کبھی مدینہ کی اس گلی میں جاتے ہیں کبھی مدینہ کے اس کوچے میں جاتے ہیں کبھی مدینہ کے اس بازار میں جاتے ہیں کبھی عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں پھر گھر واپس آ جاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں کبھی اس گلی میں کبھی اس کوچے میں یہ ٹی وی پر بیٹھ کے یہ مسجدوں میں بیٹھ کر لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیسی عبادت ہے یہ کیسا ذکر ہے جو یہ لوگ بازاروں میں کوچوں میں گلیوں میں جا کر کرتے ہیں تو میں کہوں گا میرا بھائی جہاں مدینے چلا جا رسول اللہ کی خدمت میں جا کر کہے کہ یا رسول اللہ بچے ہیں اگر بچوں کو بہلانا ہے تو اپنے گھر میں بہلا لیجئے اپنے گھر کے صحن میں بچوں کو بہلا لیے یہ کیوں کبھی مدینہ کی اس گلی میں جاتے ہیں کبھی مدینہ کے اس بازار میں جاتے ہیں عجب نہیں آواز آئے بھئی یہ گلیوں میں یہ کوچوں میں یہ بازاروں میں یہ حسین کا ذکر بدعت نہیں میری سنت ہے امام حسن علیہ السلام کو اللہ نے بڑی عزت عطا کی ہے دونوں شہزادے جب شانوں پر سوار تھے ایک صحابی پاس آتا ہے دیکھ کر کہتا ہے حسن و حسین مرحبا آپ کو بہت مبارک ہو آپ کو سواری کیسی ملی ہے تو پیغمبر نے فرمایا مجھے دیکھ خوشخبری کہ مجھے سوار کیسے ملے ہیں گویا پیغمبر کہنا یہ چاہتے تھے کہ سواری ہونا کمال نہیں سوار ہونا کمال ہے یا رسول اللہ دونوں بچے ہیں ہو سکتا ہے کسی موڑ پر ایک شہزادہ کہے کہ نانا میں نے اس طرف جانا ہے دوسرا شہزادہ کہے نانا میں نے اس طرف جانا ہے مشکل بن جائے گی پریشانی بن جائے گی کہ ایک شہزادہ کہے کہ نانا میں نے اس طرف جانا ہے دوسرا کہے نانا میں نے اس طرف جانا ہے عجب نہیں آواز آئے بھئی جھگڑا وہاں پر ہوتا ہے جہاں انسان طبیعت کے تابع ہو میرے حسن و حسین تو مشیت کے تابع ہیں امام حسن علیہ السلام کو اللہ نے بڑی عظمت عطا کی بڑے فضائل و بڑے کمالات عطا فرمائے میرے مولا ایک مرتبہ جاتے ہیں امیر شام کے دربار میں
جیسے ہی امام حسن کو دیکھتا ہے کہتا ہے انا خیر من کا، میں تجھ سے بہتر ہوں۔ مولا کو دیکھ کے کہتا ہے انا خیر من کا، میں تجھ سے بہتر ہوں۔ میرے مولا کہتے ہیں یبنا ہندا، تیری میری برابری کیا ہے، تیرا میرا مقابلہ کیا ہے؟ تو لکڑیوں کے ممبر پر بیٹھا ہے، عرش میرا ممبر ہے، تیرا مقابلہ کیا؟ میرے مولا فرماتے ہیں ضمیروں کا سفیان و احمدو ضمیری، مولا فرماتے ہیں تیری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے اس خون کا نام سفیان ہے، اور جو میری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے اس کا نام عمران ہے۔ مولا فرماتے ہیں تیرا میرا مقابلہ کیا ہے؟ تم مال خرچ کرتا ہے لوگوں کے مال سے، تو زکوٰۃ دیتا ہے لوگوں کے مال سے، وجبرائیل و فقیری، ہمارے در کا فقیر جبرائیل ہے۔ مولا فرماتے ہیں تیری میری برابری کیا ہے، تیرا میرا مقابلہ کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں جو دوڑ کیا ہوا ہے۔ میرا وقت تمام ہو گیا، بس 2-4 جملے مسائل کے بیان کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ کربلا کی کامیابی کا راز کربلا کی ماں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ مولا نے فرمایا کہ اگر میرے لشکر کی چھوٹی سی بچی سے بھی کہا جاتا، بیعت کا تقاضا کیا جاتا، تو جواب انکار ہی آتا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ماں کی گودیں پاکیزہ تھی، ماں کی آغوش پاکیزہ تھی۔ انہی آغوشوں میں سے ایک آغوش کا میں نے آج ثمرہ بیان کرنا ہے۔ کتنا بڑا امتحان تھا۔ ابن زیاد ملعون نے کہا مشکور مشکور، یہ دونوں بچے میرے دشمن کے بیٹے ہیں، انہیں پینے کے لیے ٹھنڈا پانی نہیں دینا، انہیں کھانے کے لیے اچھا کھانا نہیں دینا، نہ صبح ناشتے میں کوئی چیز دی جاتی، نہ دوپہر کے کھانے میں کوئی چیز دی جاتی، رات کو 2 گرم پانی کے جام 2 جو کی خشک روٹیاں دی جاتی۔ میں کہوں گا کربلا کی ماں تیری عظمت کو میرا سلام، کربلا کی ماں تیری تربیت کو میرا سلام۔ نہ صبح کچھ ناشتے میں دیا جاتا، نہ دوپہر کو کوئی چیز کھانے کو دی جاتی، رات کو صرف 2 گرم پانی جام کے اور 2 جو کی خشک روٹیاں دی جاتی۔ لیکن کسی بھی شہزادے نے یہ نہیں کہا کہ بھیا مجھے پیاس لگی ہے، بھیا مجھے بھوک لگی ہے۔ ہاں اتنا ضرور کہا، چھوٹے بھائی نے کہا بھیا کیا ہم دونوں روزہ نہ رکھ لیں؟ کہا ہاں کیوں نہیں، ہم اہل بیت تو ہیں ہی عاشق عبادت، روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اس چیز سے روزہ رکھا، نہ سحری میں کوئی چیز تھی، افطار کے وقت وہی 2 گرم پانی کے جام، 2 جو کی خشک روٹیاں۔ ذرا منظر بنانا اپنے ذہن میں، اگر تیرا بچہ کوئی 7-8 سال کا روزہ رکھنا چاہے تو اپنے بچے کو روکے گا کہ روزہ نہ رکھ۔ اگر وہ ضد کر کے روزہ رکھ ہی لیتا ہے اور اتفاق سے اس دن تیری جیب میں کچھ پیسے بھی نہ ہو، تو کسی ہمسائے کے گھر میں چلا جائے گا اور جا کے کہے گا میرے بچے نے آج روزہ رکھا ہے، مجھے کچھ قرض دے دے، میں نے اپنے بچے کی افطاری کروانی ہے۔ بھئی اپنے گھر کے سفرے پر تو 7 قسم کے مشروبات لگائے گا، کئی قسم کے کھانے اسی دسترخوان پر رکھے گا۔ میں کہوں گا کربلا کی شہید بیٹوں کی ماں، آ کربلا میں آ کے دیکھ تیرے بچوں کا دسترخوان کیا ہے، 2 گرم پانی کے جام، 2 جو کی خشک روٹیاں۔ اجرکم اللہ،
خدا آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ جب ایک سال گزر گیا نا، اگلے سال جب عید قربان کا دن آیا، مشکور اپنے بچوں کے ساتھ مصروف تھا، اسے ذہن میں آیا کہ 2 شہزادے اس کی قید میں ہیں۔ جلدی سے قید خانے میں آیا، 2 گرم پانی کے جام، 2 جو کی خشک روٹیاں پیش کی۔ جیسے ہی 2 گرم پانی کے جام، 2 خشک جو کی روٹیاں پیش کی، چھوٹا شہزادہ رو کر کہتا ہے، مشکور مشکور، آج تک ہم نے تم سے یہ شکوہ نہیں کیا کہ تیرے قید خانے میں گرمی بہت ہے۔ مشکور، آج تک ہم نے تیرے ساتھ یہ بھی شکوہ نہیں کیا کہ تیرے قید خانے میں ہوا کا گزر نہیں ہوتا۔ مشکور، آج تک ہم نے تیرے ساتھ یہ شکوہ نہیں کیا کہ تیرے قید خانے میں نہ دن کا پتہ چلتا ہے نہ رات کا پتہ چلتا ہے۔ اجرکم اللہ۔ چھوٹا شہزادہ کہتا ہے، مشکور میرے چند سوال ہیں، ان کے جواب دے دے۔ مشکور کہتا ہے، کون سے سوال؟ بچہ رو کر کہتا ہے، آتعرفو جعفر ابن ابی طالب، کیا تو جعفر بن ابی طالب کو جانتا ہے؟ کہتا ہے، کیوں نہ جانوں، اللہ نے اسے جنت میں 2 پر دیے ہوئے تھے۔ شہزادہ رو کر کہتا ہے، اچھا مشکور یہ بتا، آتعرف عقیل ابن ابی طالب، کیا تو ابو طالب کے بیٹے عقیل کو جانتا ہے؟ مشکور کہتا ہے، کیوں نہ جانوں، وہ تو ابو طالب کا لخت جگر ہے۔ مشکور رو کر تیسرا سوال کرتا ہے، رو کر کہتا ہے بچہ کہ آتعرف علی ابن ابی طالب، کیا تو ابو طالب کے بیٹے علی کو جانتا ہے؟ جیسے ہی کہا نا علی کو جانتا ہے، مشکور کہتا ہے، وہ تو میرا پہلا امام ہے۔ اجرکم اللہ۔ جیسے ہی اس نے کہا نا وہ تو میرا پہلا امام ہے، بچہ روتا روتا زمین پر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی روتا روتا زمین پر بیٹھا، مشکور پوچھتا ہے، کیا وجہ ہے؟ جیسے ہی میں نے پہلا امام کہا، تو روتا روتا زمین پر بیٹھ گیا ہے، تیرا رشتہ کیا ہے علی کے ساتھ؟ بچے کہتے رہے، جس کو تو پہلا امام کہتا ہے، ہم اسی کے تو نواسے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ خدا آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ جیسے ہی مشکور کو پتا چلا نا کہ مسلم کے بیٹے ہیں، قدموں پر ہاتھ لگا کے معافی مانگی، رو کر کہتا ہے، شہزادو اپنی ماں زہرا کے سامنے میری شکایت نہ کرنا۔ اجرکم اللہ۔ مشکور نے بچوں کو نیا لباس پہنایا، ٹھنڈا پانی پلایا، اچھا کھانا کھلا کر قافلے کے پیچھے روانہ کیا۔ بچے کبھی کوفہ کی اس گلیوں میں دوڑتے، کبھی اس گلیوں میں دوڑتے، قافلہ گم ہو گیا۔ بچے تھکے ہارے آ گئے اپنے قاتل کے گھر۔ چھوٹا شہزادہ بڑے شہزادے سے کہتا ہے، بھیا میں نے آج خواب میں اپنی ماں کو دیکھا ہے، ماں بڑی پریشان تھی، بھیا لگتا ہے آج یہ ہماری آخری رات ہے، بھیا دعا میری باہوں میں باہیں ڈال، میں تیری باہوں میں باہیں ڈالتا ہوں، بھیا تو میری خوشبو سونگ، میں تیری خوشبو سونگتا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ جیسے ہی رونے کی آواز اس حارث کے کانوں میں پہنچی، جلدی سے آیا۔ اب اندھیرے میں کیسے چیز کو ڈھونڈا جاتا ہے، اس لعین نے ہاتھوں کے ساتھ شہزادوں کو ڈھونڈنا چاہا۔ چھوٹے شہزادے کے بال اس لعین کے ہاتھوں میں آئے، اس لعین نے اجر رسالت دیا، انصاف یہ کیا، آپ نرم دے بستر پر سو گیا، بچوں کو ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ اجرکم اللہ۔ ظلم کی رات گزر گئی۔ جیسے ہی بچوں کو لے کر دریا کی طرف چلا ہے، بچوں نے ہدایت کا کام شروع کیا۔ بچوں نے حبشی غلام سے کہا، اے حبشی غلام جانتا ہے ہم کون ہیں؟ کہتا ہے میں نہیں جانتا تم کون ہو۔
शहजादे कहते हैं तेरी शक्ल हमारे नाना के मुअज्जिन बिलाल से मिलती है। ये गुलाम रो कर कहता है बताओ तुम कौन हो। बच्चे रो कर कहते हैं नानो हम रसूल की आल हैं। जैसे ही बच्चों ने ये कहा कि हम उस नबी की आल हैं, ये गुलाम दरिया अबूर करके दौड़ के चला गया। अब बच्चों ने जिंदगी बचाने के लिए अपना काम जारी रखा। बच्चे इस लईन से कहते हैं तुझे इनाम चाहिए ना, हमें कत्ल नहीं कर, जा इब्ने ज़ियाद के दरबार में ले जा, तुझे इनाम मिल जाएगा, हमारे खून से अपने हाथों को रंगीन न कर। लईन कहता है नहीं, उस लाइन ने सर की कीमत रखी है। शहजादों ने दूसरी मर्तबा कहा अच्छा ऐसा कर, जा हमें उस बाजार में ले जा जहां पर गुलाम और कनीज़े फरोख्त होती हैं, तो हमें फरोख्त कर देना, तुझे कीमत मिल जाएगी। लईन कहता है नहीं, मैंने कत्ल करना है। बच्चों ने तीसरा ऐसा जुमला कहा जिससे हर बंदे का दिल मोम हो जाता है। शहजादे रो कर कहते हैं तुझे हमारी कम सिनी पर रहम नहीं आता? क्या हमारे जैसे बेटे, क्या हमारे जैसे बच्चों को मारा जाता है? क्या 7 साल के बच्चे को मारा जाता है? अभी तो हमारे खेलने के दिन है। अजरुकमल अल्लाह इस लईन ने नहीं कहा, कहता है मैंने मारना ही मारना है। बच्चे कहते हैं अच्छा फिर हमें थोड़ी मुद्दत दे, हम नमाज अदा कर लें। बच्चों ने बहते हुए दरिया के पास तयम्मुम किया। 2 रकत नमाज पढ़ना चाहिए। उलमा बयान करते हैं कि ये या तो 2 रकत नमाज फजर के थी, क्योंकि बच्चे सतून के साथ बंधे हुए थे। बच्चे नहीं चाहते थे हम बगैर किसी नमाज के अपने खालिक से मिले। दूसरा फरमाया या ये शुक्राने की नमाज थी, बच्चे शुक्रिया अदा कर रहे थे, परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमारी कुर्बानी को कबूल कर लिया। अजरुकमल अल्लाह जैसे ही बच्चों ने नमाज को तमाम किया, अब बच्चों ने हाथ बुलंद किए, छोटे छोटे हाथ बुलंद करके कहते हैं या अहकमुल हाकिमीन, ऐ बेहतरीन हुक्म करने वाले, हमारे और इस जालिम के दरमियान फैसला फरमा। फैसला क्या हुआ? अभी ईद गुजरी है, एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा नहीं किया जाता। इस लाइन ने छोटे शहजादे के सामने बड़े शहजादे की गर्दन पर वार किया। वार करके बड़े शहजादे के बालों में हाथ रखकर इस लाइन ने सर को संभालना शुरू किया। क्या देखा छोटा शहजादा मौजूद नहीं है। लाइन कहता है ये छोटा शहजादा किधर गया? ये छोटा शहजादा किधर गया? क्या पानी पीने के लिए दरिया की तरफ चला गया था? नहीं मोहतरम, क्या जान बचाने के लिए जंगल की तरफ चला गया? नहीं, उधर भी नहीं गया। छोटा शहजादा उस तरफ गया जहां पर बड़े भैया का लाशा तड़प रहा था। भाई के लाशे पर खुद को गिरा कर अब भाई की कटती हुई रगों से खून लेकर अपने चेहरे पर लगा के कहता भैया भैया मैं रसूलुल्लाह